بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام کا آفتاب جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی اس سارے حرم مقدس کو کہتے ہیں جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگا خوبصورت گنبد آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمران اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یعنی وہ چٹان جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے جو حرم اول ہے، یعنی پہلا قبلہ ہے، اس چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کہی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، کیونکہ یہودی اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے یعنی آپ نے اس کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ نے مکہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ البدایہ والنہایہ۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجور کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ مقام پر ہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی ہے۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں اموی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ جو آج کل جو آپ تعمیر دیکھتے ہیں یہ اموی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز اموی خلفاء کو حاصل ہے۔ اس کے بعد سلاطین اسلام یعنی بادشاہوں نے اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت میں تزئین و اضافہ کیا اور اس میں مسلسل کچھ نہ کچھ تعمیرات بھی کرتے رہے اور اس کو مرمت وغیرہ بھی کرواتے رہے۔ سنہرا گنبد۔ یہ مسجد اقصی کے صحن میں مسجد کے حال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ قبہ کے معنی گنبد اور صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ حرم میں تھوڑی اونچی جگہ پر موجود ایک قدرتی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں۔ یہ عمارت 8 پہلوؤں والی ہے۔ اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل اور اندرونی قطر اس کا 192 فٹ ہے۔ یہ قبہ 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر باہر کی طرف سے سونے کا رنگ چڑھا ہوا پیتل اور سیسا لگایا گیا ہے اور اندر کی طرف گچ کا استر کیا گیا ہے جس میں خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش و زیبائش کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری مطابق 685 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا اور اس کی تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں 72 ہجری مطابق 691 میں ہوئی۔ مشہور ہے کہ بنو امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی۔ موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبد الحمید سن 1853 اور سلطان عبد العزیز نے سن 1874 کے اپنے زمانے حکومت میں مرمت کی، چنانچہ اس کی دیواروں کی بیرونی جو میناکاری اور اس کے علاوہ خوبصورت رنگین شیشوں کی جو 38 کھڑکیاں ہیں اور اس کا انداز آرائش، یہ سب مخصوص ترکی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات خط طغرا میں دل فریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ یہ آیات سلطان عبد الحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں۔ کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن ترتیب اور بہترین جالی دار کام کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ قبہ ایک اونچے چبوترے پر ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر محرابی دروازے ہیں جن سے ایک وسیع چبوترے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس چبوترے کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت قبہ قائم ہے۔ قبے میں اندر کی طرف ستونوں کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے، اس میں 4 تو نہایت ضخیم و چوڑے اور 12 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے،
اس میں 8 بڑے اور 16 چھوٹے ستون ہیں۔ اس طرح اندرونی حصہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے میں چٹان رکھی ہوئی ہے، جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہوا ہے، اور تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ جو متصل حصہ ہے اس میں سبز اور درمیان والے حصے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے۔ مسلمان یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور حرم یعنی مکہ کی جانب منہ کر کے، یعنی اپنے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض کتب تواریخ میں اس عمارت کو مسجد قبۃ الصخرہ بھی کہا گیا، لیکن حقیقتاً یہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے، یہ ایک طرح کی جائے نماز اور مصلی ہے، جہاں مسلمان آ کر کے لہو و لعب میں مشغول ہونے کے بجائے اس کو نماز اور تلاوت سے آباد رکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے اور لوگوں تک مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہ قیمتی معلومات پہنچائیے۔ انشاءاللہ ہم مزید اس پر ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کو مزید ہمارا جو قبلہ اول تھا اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی رہے۔